یہ جو شہر تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ خاص طور پر بت پرستی کا بڑا مرکز تھا۔ جس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کے والد آزر نہ صرف یہ کہ وہ بت پرست تھے بلکہ وہ بت ساز بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بتوں کو تیار کرنے والے آدمی بھی تھے۔ قرآن پاک نے اس قصے کا ذکر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے دل سے جو بتوں کو نکالنے کی جو کوشش کی ہے، اس پر جو قرآن کی آیات جس طریقے کے ساتھ ہیں، اپنی قوم سے جو ان کے مکالمے ہیں۔ ایک جگہ پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا طریق دعوت آپ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتی تھی، اور اس میں زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ چیزیں بھی شامل تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کہنے لگے کہ یعنی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسے سجھایا کہ اپنی قوم کو بات کیسے کرو گے، کہ جب فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہو گئی اور رأى کوکبن، اور ایک تارا دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہی کہتے ہو، یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رب ہے، ھذا ربی، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے تائید کی ہوگی آگے سے قوم نے۔ تو فلما افلا، اور پھر تارا ڈوب گیا۔ ظاہر بات ہے جیسے ہی سورج کی روشنی نکلی تارا گیا، تو کہا کہ فلما افلا، تو کہا، اور اس پہ قال لا احب الآفلین، کہ جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والے سے ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے، ڈوبنے والے کو ہمیں رب نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کیسا رب ہے جو ڈوب گیا، جس کی چمک ختم ہو گئی؟ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے تھے، کہ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اس کی چمک باقی ہے۔ آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس کی رونق ختم ہو گئی۔ تارے سے جو انسان کا تعلق ہے وہ اس کی چمک کے ساتھ ہے، یہ اس کی صرف موجودگی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ فلما رأى القمر بازغا، اسی طرح کسی دن ان کو لے گئے اور کہا کہ یہ ہے دیکھو چاند چمکتا ہوا۔ قال ھذا ربی، کہا یعنی یہ سوال ہے اپنی قوم سے کہ تم یہی سمجھتے ہو، یہی کہتے ہو، یہی دعوت دیتے ہو کہ یہ میرا رب ہے؟ ابراہیم اپنا کہنے لگے، اور تمہارا بھی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ اسے دعوت۔ تو فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ جب پھر وہ چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل ہوتا جو اس کو رب سمجھ رہے ہوتے، جو اس کو معبود سمجھ رہے ہوتے۔ اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے ہم اس سے باہر ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو جب سورج کو روشن دیکھا تو پھر اپنی قوم سے کہا کہ یہ رب ہے، کیونکہ بہت بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، تاروں سے بھی بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ تو ساری چیزوں سے بڑا ہے۔ تو کہا کہ جب وہ ڈوبا فلما فلت، تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اس موقع پر قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، تم نے اپنے معبودان باطلہ کو غروب ہوتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تمہاری دلیل ختم ہو گئی ان کے ختم ہونے کے ساتھ، اور میرا جہاں تک تعلق ہے انی بریء مما تشرکون، میں بالکل بری ہوں ان چیزوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو۔ یہ ایک طرح کی ایک ڈیمانسٹریشن، ایک طریقہ تھا ان کو سمجھانے کا اور بجھانے کا۔ اللہ جل شانہ نے اس کی تعریف فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز کی کہ اپنی قوم کے سامنے کیسے انہوں نے ان چیزوں کو رکھا۔